اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل قدر احترام سامعین انتشار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے ہم پچھلے ہفتے گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے کہا تھا کہ آپ کیا اس کو بنائیں گے زمین پر نائب جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اور پروردگار ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ اس لیے توجہ کا مرکز ہے کہ اس کے اندر تخلیق آدم علیہ السلام کی ابتدا کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے جاننا ضروری تھا کہ ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، ان کی تخلیق کے پیچھے کار فرما حکمت کیا تھی۔ ہم نے ملائکہ پر بھی تفصیل سے بات کی تھی، خلیفہ کے حوالے سے بات کی تھی، یہیں سے اپنی بات کو آگے چلائیں گے۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، خلف کہتے ہیں کسی کے پیچھے آنے والا، نائب کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق کو جو وہ پیدا فرما رہا تھا، جس کا نقش اول حضرت آدم علیہ السلام تھے، انہیں خلیفہ کے نام سے یاد کیا تاکہ یہ پیغام جائے کہ انہیں جو بھی اختیارات دیے جائیں گے وہ حقیقت میں اللہ کے اختیارات ہیں، یہ بطور نائب یوز کریں گے۔ جو نائب ہوتا ہے اسے اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسے جس کا وہ نائب ہوتا ہے ان کی تعلیمات پہ چلنے کا حکم ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کی تعلیمات کو چھوڑ دے، کسی اور کی تعلیمات پکڑ لے تو وہ گرفت کرے گا نا، نائب میں نے آپ کو بنایا تھا، آپ میری باتیں چھوڑ کر اوروں کے کہنے پہ چل پڑے ہیں یا اپنی مرضی کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ اس منصب خلافت کے ساتھ غداری قرار پائے گا۔ انسان اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا، اسے نائب بنایا گیا تھا نہ کہ وہ اصل مالک تھا وہاں کا۔ خلیفہ کے لفظ سے ایک تاثر ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ اس پوری آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ایک تاثر دماغ میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ملائکہ کی محفل میں فرماتا ہے ان سے کہ میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں اور ملائکہ آگے اپنی باتیں کرتے ہیں، تو کچھ علماء نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے مشورہ فرما رہا تھا، مگر دیگر علماء نے اور بہت سے محققین نے کہا کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مشورے کرے۔ یہ بات اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ مشورے مخلوق کے اندر تو مستحسن ہیں، اچھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ما ندم من استشارہ، جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ جو اپنے کام دنیا میں مشاورت سے چلائے گا تو وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ انسان کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے، چونکہ انسان کا علم ناقص ہے، اسے ہر چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں سے پوچھتا ہے جو اس سے زیادہ ماہر ہیں، جو اس سے زیادہ تجربہ کار ہیں، جو اس سے زیادہ چیزوں کو جاننے والے ہیں، تو ان سے مشورہ کرتا ہے تاکہ میں غلطی کرنے سے بچ جاؤں۔ رب کائنات اس تناظر میں مشورے سے بے نیاز ہے، وہ علیم الحکیم ذات ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، اس سے مشورے کی احتیاج نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی مکرم آپ اہل ایمان سے معاملات سے مشورہ کیا کریں۔ آقا بھی اس اعتبار سے مشورے کے محتاج نہیں تھے کہ اللہ براہ راست ان پر وحی اتار رہا تھا، اللہ تعالیٰ براہ راست ان پر وحی اتار رہا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی اللہ فرما رہا تھا جب وحی اتر رہی تھی، آپ کو لوگوں سے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آقا کی سنت
سنت بنانے کے لیے کہ مشورہ کرنا حضور کی سنت بن جائے، اس پہ رب کائنات نے حکم دیا آپ اہل ایمان کو مشاورت میں شریک فرما لیا کریں۔ اس لیے کوئی جنگوں کا موقع آتا، کوئی اور مواقع آتے تو سرکار صحابہ کی مجلس بلا لیا کرتے تھے اور ان کے سامنے صورتحال کو رکھا کرتے تھے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کیوں کر رہا تھا کہ ملائکہ کو بلا کر، یہ بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ احکم الحاکمین ہے، حکم صادر کرنا ہی کافی تھا، میں نے نائب بنا دیا کرو سجدہ اس کو، یہ کہنا ہی کافی تھا۔ مگر اس نے سچویشن بتائی ساری، اس لیے بتائی تاکہ اس مخلوق کو اس کی حکمت کی سمجھ آ جائے اور ان کے ذہن میں اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں تاکہ ان کی رہنمائی کر دی جائے۔ اس لیے رب کائنات نے ان کے سامنے اس پوری سچویشن کو رکھا۔ اچھا، ملائکہ نے جو جواب دیا کہ باری تعالیٰ کیا تو اس کو بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور پوریزیاں کرے گا، اور ہم یہ کام کرتے ہیں اور ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس پر بھی علماء کرام نے یہ لکھا، مفسرین کرام نے، کہ ملائکہ کا مقصد انسان کی غیبت کرنا نہیں تھا، اللہ کے حکم کا کوئی انکار کرنا نہیں تھا۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد کہ جی آپ اس کو بنا رہے ہیں خلیفہ، یہ تو زمین پہ پوریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے میں کوئی ان کے دل میں پس و پیش تھا۔ یاد رکھیے ملائکہ وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے بل ہم عباد مکرمون، وہ میرے عزت والے بندے ہیں، وہ میری بات سے آگے نہیں ہوتے ہیں اور انہیں جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خوبی بیان فرما رہا ہے۔ ملائکہ میں نہ غصہ ہے، ملائکہ میں نہ شہوت ہے، ملائکہ میں اللہ نے عقل رکھی ہے اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے اس کے خلاف سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان کا یہ کہنا جو تھا کہ باری تعالیٰ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ فساد پھیلائے گا، حقیقت میں ان کا یہ بتلانا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا تھا جو طبیعت انسانی میں پائی جاتی تھی۔ آپ سوچیں گے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ملائکہ کو پتہ کیسے لگ گیا کہ یہ خونریزی کرے گا، یہ فساد پھیلائے گا، حالانکہ ابھی تو حضرت آدم کا وجود بنا ہی نہیں تھا، ابھی تو وہ زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں علماء کہ ان کا جو پانی مٹی سے مٹی کا پتلا تیار ہوا تھا، اس پہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس پر مفسرین کرام میں سے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو بتا دی ہو کوئی بات، بعض نے کہا کہ ان کی لوح محفوظ پہ نظر پڑی ہوگی، اور لوح محفوظ پر چونکہ انسانوں کے تمام اعمال لکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ پہلو دیکھ لیا ہوگا کہ یہ خونریزی کرے گا۔ مگر اس سے زیادہ عقلی جواب یہ تھا کہ انسانوں سے پہلے جنات کی مخلوق گزر چکی تھی، اور جنات کے اندر بھی آگ اور ہوا تھی، ان کی تخلیق میں بھی آگ اور ہوا تھی۔ جس کی تخلیق میں ہوا آ جائے تو گویا وہ اپنے اوپر اثر تو کرے گا، اس کے اندر ہوا تو ہے اس کے اندر، اور پھر آگ بھی تھی تو وہ بہت زیادہ تپش اور غصہ بھی تھا ان کے اندر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو باتیں جنات کی تخلیق کے اندر شامل تھیں ان میں سے کچھ ایلیمنٹ انسان کے اندر بھی رکھے گئے ہیں، تو جو کام جنات نے کیا تھا وہ یہ بھی کرے گا۔ انہوں نے تجزیہ کیا تھا، قیاس کیا تھا اس مخلوق پر جو پہلے گزر چکی تھی، اس مخلوق کو قیاس کیا جو آنے والی تھی، اور ان کا یہ قیاس غلط تو نہیں تھا، جزبند ٹھیک تھا، باشری تو ٹھیک تھا اس کا یہ قیاس کرنا، مگر چونکہ وہ ایک پہلو دیکھ رہے تھے، دوسرا پہلو ان کی نگاہ میں نہیں تھا، جس پہ اللہ پاک نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، تم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر ایک طرح کی ہوا ہے، غصہ ہے، اس کے اندر شہوت ہے، مگر یہی غصہ اگر اعتدال کے اندر آ جائے تو بہادری بن جایا کرتا ہے، اور یہی شہوت اگر اعتدال اور کنٹرول میں آ جائے تو پاکدامنی بن جایا کرتی ہے۔ تو انسانوں کو اللہ نے ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ان میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شہوت میں ایسا پاگل ہو جائے کہ اپنے مقدس رشتوں کو پامال کر ڈالے، اتنا بھی گر سکتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باوجود خواہشات نفس کے اپنی نگاہ کو بھی کسی غیر محرم پہ ڈالنے کی جرت نہ کر سکے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر۔ تو اللہ نے کہا وہ ایک پہلو تم نے دیکھا ہے انسان کا، اس کا دوسرا پہلو تم نے نہیں دیکھا ہے۔
ہم نے غصہ رکھا ہے، غصے میں انسان اپنے ذاتی دشمنوں کا قتل و غارت بھی کر دیتا ہے، مگر اسی غصے کو جب وہ اللہ کی خاطر کنٹرول کرتا ہے تو جرأت و بہادری کا وہ پیکر بن جاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف میدان جہاد میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں جو شخصیت انسانی کے اندر رکھے گئے ہیں، جس کی طرف رب کائنات نے یہ اشارہ کیا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ملائکہ کی اطمینان کے لیے وہ پہلو انسان کا سامنے لایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ واقعتاً جو کچھ آدم کو ملا ہے ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی۔ اس کا بیان اگلی آیت میں ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ جو خلافت اور نیابت اللہ نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو دی، اس منصب کو جو ذمہ داری ہے اسے سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔